کچھ سالوں میں ہمارے درمیان جو تبدیلیاں یہ ہیں آپ ان پر دیکھیں کہ پہلے اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تھا تو ساتھ میں جو ساتھی ہوتے تھے وہ اس سے کہتے تھے کہ آج تو نے روزہ نہیں رکھا، کہتے تھے ہاں ان سے کہ آج تو نے روزہ نہیں رکھا. اور اگر آج کوئی روزہ رکھے نہ رکھے تو ساتھ والے جو ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ آج تو نے روزہ تو نہیں رکھا ہے نا، کام جانا ہے ہم لوگ. آپ فرق دیکھیں کہ کچھ سالوں پہلے لوگ کہتے تھے کہ ارے تو نے روزہ نہیں رکھا، اور آج کہتے ہیں تو نے روزہ تو نہیں رکھا نا. فرق دیکھیں آپ کتنا. اور اسی طریقے سے آج جو ہے روزہ نہ رکھنے کے بہانے کئی طریقے سے استعمال ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مجھے ڈائبٹیز ہے، مجھے فلاں بیماری ہے، میرے ہاتھ پاؤں میں تکلیفیں ہیں، گھٹنے درد کرتے ہیں میرے، مجھے یہ بیماری ہے، مجھے وہ بیماری ہے، اس وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں. پھر اور بہت سارے لوگ جو ڈاکٹری ٹریٹمنٹ لیتے ہیں ہے نا، دوائیں جن کی چالو ہیں تو وہ ان دوائیوں کا بہانہ کرتے ہیں کہ کیا کریں، ڈاکٹر نے دوائی لکھ رکھی ہے، 5 مہینے کا کورس ہے، 3 مہینے کا کورس ہے، کوئی کہتا ہے 2 مہینے کا کورس ہے. اور پھر یہ ہے کہ دوائی جو ہے دن میں 3 مرتبہ لینی ہے مجھے، اور چونکہ کھانا کھانے کے بعد دوائی لینی ہے مجھے، تو اب صبح بھی مجھے کھانا کھانا رہتا ہے، اس کے بعد مجھے دوائی لینی ہے، پھر ناشتہ کر کے مجھے دوائی لینی ہے، دوپہر میں بھی مجھے کھانا کھا کے دوائی لینی ہے. تو اب دوائی لینی ہے، اس وجہ سے اب مجھے روزہ میں رکھوں کیسے؟ اگر میں روزہ رکھوں گا تو دوائی نہیں لے پاؤں گا. ان کا یہ کہنا رہتا ہے نا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا تو اگر میں روزہ رکھ لوں گا تو میں دوائی کیسے لے پاؤں گا؟ اور پھر یہ ہے کہ اگر میں دوائی نہیں لوں گا تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر تم پابندی سے اس چیز کو استعمال نہیں کرو گے تو آپ کی صحت پر کافی خاصا اثر پڑے گا. اور مطلب اس طریقے سے ہیلے بہانے وہ لوگ جو ہیں کرتے رہتے ہیں. تو بعض لوگ جو رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے جو یہ ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری، پھر بہت سارے کہتے ہیں ہماری ڈیوٹی بہت زیادہ سخت ہے، مجھے بہت گرمی میں کام کرنا پڑتا ہے تو روزہ رکھنا میرے لیے بہت مشکل ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں تو بیمار پڑ جاتے ہیں. اس طرح کے اور بھی جو ہے کئی طریقے کے بہانے جو ہے لوگ کرتے ہیں. لیکن افسوس صد افسوس کہ وہ لوگ جو ہے رحمت الہی سے خود ہی محروم ہو جاتے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے تو صرف ایک ہی چیز کافی ہے. میں بتاؤں آپ کو، صرف اگر اس ایک چیز پر عمل کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ایک فرمان کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو پھر ہرگز جو ہے ان کا دل یہ گوارا نہیں کرے گا کہ میں روزہ نہ رکھوں، ہے نا. اور وہ فرمان کیا ہے آپ دیکھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صومو تصیحو، کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، ہے نا، صحت مند ہو جاؤ گے. اب جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو بیمار ہو جاؤں گا تو کیا اس کی آنکھ اندھی ہو گئی ہے؟ کیا اس کے کان بہرے ہو گئے ہیں کہ اس نے یہ حدیث نہیں سنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی سال پہلے فرما دیا یہ کہ روزہ رکھو گے تو صحت یاب ہو جاؤ گے. لیکن آج ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. دیکھا ہمارا ایمان کتنا کمزور ہوا ہے، کتنا کمزور ہمارا ایمان ہو گیا ہے. اگر کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضر ہوئے تو کیا جواب دیں گے؟ ہم لوگ کیا کہیں گے کہ روزہ ہم نے اس وجہ سے نہیں رکھا تھا کہ ہم بیمار ہو جاتے، اس وجہ سے ہم نے روزہ نہیں رکھا تھا کہ ہماری صحت پر فرق پڑ جاتا. تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمان موجود نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر ہوں گے، آپ فرمائیں گے کہ میں نے فرمایا تھا کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، تو پھر کیسے تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم روزہ رکھتے تو بیمار ہو جائیں گے ہیں؟ اور اس پر تو سائنسی ریسرچ بھی ہو چکی ہے کہ آج بڑے بڑے ریسرچ اسکالرز جو ہیں وہ اس طریقے سے اس پر ریسرچ کرتے ہیں کہ کئی سارے مریضوں کو جو ایسے امراض میں مبتلا ہے وہ جن کی صحت یابی کسی طور پر نہیں ہو پاتی ہے وہ لوگ، تو وہ کیا کرتے ہیں ان کو بھوکا رکھ کر کے ٹرائی کرتے ہیں وہ کہ آپ جو ہے اتنے دن تک جو ہے اتنے گھنٹے آپ بھوکے رہیں گے. پھر اس کے بعد ان پر جب ریسرچ ہوئی تو انہوں نے بعد میں دیکھا اس کو کہ ہاں بھائی ان بیماریوں میں بہت زیادہ فرق پڑ گیا بھوکا رہنے کی وجہ سے. آج ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر ہمیں کیا کہتا ہے کہ آپ کو جو ہے یہ ٹریٹمنٹ لینا ہے اور بھاری چیزیں آپ کو چھوڑ دینی ہے، بالکل ہلکا کھانا کھانا ہے، کہتا ہے نا بالکل ہلکا کھانا کھانا. کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے نا، سسٹم ہمارا جو جسم کا جو سسٹم ہے کام کرتا ہے جو ہمارا، تو اس کو بھی تو آرام ملنا ضروری ہے نا.
تو ہم جو بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے سسٹم کو آرام ملنا ضروری ہے کہ دن بھر جو ہم کچھ نہ کچھ چرتے رہتے ہیں نا، کھاتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہم، تو اب چونکہ رمضان المبارک میں ہم جو روزہ رکھتے ہیں تو یہ سسٹم جو سحری کرتے ہیں تو وہ کچھ دیر تک چلتا ہے، اس کے بعد سسٹم تھوڑا آرام محسوس کرتا ہے اور اس میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے اس کے بعد۔ ہم صرف اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو ہے فرمایا ہے یہ روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، ہے نا، جیسا کہ ہم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تو پھر ہم اس کی فرضیت کا انکار کریں اور اگر ہیلے بہانے کر کے ہم روزہ نہ رکھیں۔ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے لیے تو کتنی سہولتیں ہیں، بہت آسانیاں ہم لوگوں کے لیے ہو گئی ہیں۔ آج ہم یہ کولر کے ہوا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں پنکھے چل رہے ہیں ہمارے لیے، یہ اے سیاں ہمارے لیے آن ہیں، ہم مسجد میں آتے ہیں ٹوٹی چالو کی پانی آتا ہے ہمارے لیے ٹھنڈا ٹھنڈا۔ کل وہ لوگ بھی تو تھے جو گزرے ہیں کہ جن اتنی سختی کے ساتھ گرمی ہوتی تھی اور وہ ظہر میں حاضر ہوتے تھے، ظہر کا وقت کتنا سخت ہوتا ہے، گرمی تپش کتنی سخت ہوتی ہے ظہر کے وقت کی، وہ لوگ آتے تھے مسجدوں میں، اور مسجدیں ایسی نہیں تھی اس وقت جیسی آج ہے کہ ہم اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کولر کی ہوا میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر جو ہے چھپرے لگے ہوتے تھے، سخت گرمی ہوتی تھی اور ہم تو ٹوٹی چالو کرتے ہیں پانی آ جاتا ہے، وہ لوگ ٹوٹی چالو نہیں کرتے تھے، وہ لوگ ڈول ڈالتے تھے کنویں میں اور اس تپتی ہوئی دھوپ میں جو ہے پانی کھینچتے تھے اور پانی کھینچنے کے بعد پانی نکالتے تھے اور اس کے بعد وہ روزہ کو اس سے وضو کرتے تھے، وہ بھی تو لوگ گزرے ہیں نا، کیا ان لوگوں نے روزے چھوڑ دیے تھے؟ کہہ رہے یار گرمی ہے، ہم بہت مشکل ہوگا ہمارے لیے یہ کام کرنا، نہیں کیا نا ایسا انہوں نے۔ یہ تو بہانے ہیں، اور یہ بہانے کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ 11 مہینے تک جو شیطان ہمیں سبق سکھا رہا ہے نا، ایک سبق پڑھا رہا ہے ہمیں 11 مہینے تک، اس نے سمجھایا۔ اب اس 1 مہینے میں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یار کیا کروں شیطان روزہ نہیں رکھنے دیتا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ شیطان تو قید ہو گئے نا، اس ماہ میں قید ہو گئے شیطان تو۔ اب کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا ہے کہ یار کیا کروں روزہ تو رکھنا چاہتا ہوں لیکن شیطان اٹھنے ہی نہیں دیتا، کیا کروں شیطان روزہ نہیں رکھنے دیتا، اب تو یہ بہانہ تو ختم ہو گیا۔ اب جو ہے 11 مہینے تک جو دل پہ جو زنگ لگا ہے نا، 11 مہینے تک شیطان نے جو ہمیں سمجھایا ہے، اس نفس کو جو سکھایا ہے، تو اب جب یہ شیطان چلا گیا ہے تو اس کے بعد بھی اگر یہ نفس وہی بھاشا بول رہا ہے، وہی بات بول رہا ہے، تو یقیناً یہ شیطان کا بہت کچھ سیکھ چکا ہے شیطان سے، ہے نا۔ تو ہمیں تو اب اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ ارے اس شیطان نے ہمارے نفس کو کیا کیا سکھایا ہوا ہے، اب اس کی ہم جو ہے اصلاح کریں، ہیں نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور جو ہے یہ نفس ہمارا گناہوں کی طرف مائل ہو گیا ہے تو اس کو ہم سسٹم کے تحت ایک جو ہے اسے اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے۔ تو جو لوگ جو بہانے مارتے ہیں نا، بیکار ہے ان لوگوں کا بہانہ مارنا، کل بروز قیامت انہیں جواب دینا ہوگا۔ روزے نہیں رکھ کر کے جو ہے وہ دوسری تیاریاں عید کی کرتے ہیں تو کل انہیں جواب دینا ہوگا، قبر میں جائیں گے تو ان سے سوال ہوگا، انہیں جواب اس بات کا دینا ہوگا کہ روزے کیوں نہیں رکھے، کیا وجہ ہے۔ افسوس صد افسوس اس سے لوگوں پر جو ہے کہ وہ حال ایسا بنائے ہوئے ہیں۔